لکھا ہے تو یہ کلام بھی اقبال عظیم صاحب کے. تو میں حیران ہوں کہ نبینہ ہو کے تو انہوں نے جو اس کا پہلا شعر ہے وہ یہ ہے، مطلب جو ہے کہ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اقبال عظیم نے سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے مدینے کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر ایک بہت بڑا برکتوں والا مہینہ سایہ فکر ہو رہا ہے، جلوہ گر ہو رہا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. بے شک. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلہ، اور اللہ نے اس کے رات کے قیام کو تراویح بنایا ہے. من تقرب فیہ بخصلہ، جو کوئی بھی اللہ تعالی کہ اس مبارک مہینہ میں نیکی کرے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کمن اد فریضہ، وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. ومن اد فریضہ فیہ کمن کان اد 70 فریضہ، اور جو اس مبارک مہینہ میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے اللہ اسے اتنا اجر دے گا کہ جس طرح اس نے 70 مرتبہ فرض ادا کیا ہے. فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، اور صبر کا اجر جو ہے وہ جنت ہے. وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. اور پھر فرمایا وَشَهْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اللہ اس مہینہ میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. من فطر فیہ صائما، جو اس مبارک مہینہ میں کسی کا روزہ افطار کروائے، کان مغفرۃ للذنوب، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وعید کا رقبتی من النار، اور اللہ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا. وکان لہ مثل اجرہ، اور روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزے کا برابر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی روزہ دار کے اجر میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کروانے والے کو اللہ روزے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزہ دار کو سیر ہو کے جو ہے وہ کھانا کھلائے، اس کی افطاری کروائے.
تو دیکھیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ہم امتیوں کے لیے شفیق اور مہربان ہیں. فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مسقة لبن. فرمایا کہ جو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سیر ہو کے روزہ افطار کروائے تو پھر یہ اجر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دے یا ایک گھونٹ لسی سے افطار کروا دے, اللہ اس کو بھی یہی اجر فرمائے گا, اسے بھی یہی اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. فرمایا اللہ نے اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت بنایا ہے, اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ بخشش کا مغفرت کا عشرہ فرمایا ہے, اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ جو ہے وہ فرمایا. یہ طویل حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں اس کے لیے یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کرو, ان کے اوپر کم بوجھ ڈالو, اور جہاں تک ہو سکے تم اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب جو ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ و کثرت و استغفار. فرمایا یہ دو چیزیں دنیا میں کرنے کی ہیں, اور فرمایا دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آخر میں عطا فرمائے گا, کہ وہ کیا ہے کہ اس روزے کی بدولت اللہ تمہیں جہنم سے نجات دے گا. میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو روزہ دار ہے اس سے جہنم کو 70 سال دور مسافت پہ جو ہے وہ رکھے. 15 روزے کے فوائد جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, جو مستند احادیث سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روشی پڑھ لے کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا روزہ کے برابر کوئی عبادت نہیں, اس لیے کہ جتنی بھی عبادات دیگر ہیں ان کا اجر اللہ پاک نے دنیا میں بتا دیا کہ نماز اکیلے پڑھو 10 گنا ثواب, جماعت سے پڑھو 27 گنا ثواب, اگر حرم کعبہ میں پڑھو تو 1 لاکھ کا ثواب, سین نبی میں پڑھو تو 50,000 کا ثواب. حضور کی ایک دعا اللہ ڈبل اجر دے مدینہ والوں کو. تو اللہ پاک جتنا چاہے بیت المقدس میں پڑھو تو اجر بڑھ جاتے ہیں, لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ پاک